بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے الفقہ الميسر میں سے وضو کے آداب۔ اس سے پہلے ہم وضو کی سنتیں پڑھے تھے اور اب پڑھیں گے ان کے آداب۔ تو دیکھیے کیا ہے، تستحب الامور الآتیۃ فی الوضوء، کہہ رہے آنے والے امور وضو میں مستحب ہے۔ یہ جو آ رہی ہیں امور، یہ جو ہے وضو میں مستحب ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے کیا ہے، نمبر 1، ان یجلس للوضوء فی مکان مرتفع لئلا یصیبہ رشاش الماء المستعمل۔ ان یجلس، یہ کہ بیٹھے وضو کے لیے، فی مکان مرتفع بلند جگہ پر، تاکہ نہ پہنچے پانی کا چھینٹا، مستعمل پانی کا چھینٹا، یعنی بلند جگہ پر بیٹھے، اونچی جگہ پہ بیٹھے تاکہ مستعمل پانی کا چھینٹا نہ پہنچے، استعمال کیا ہوا پانی کا چھینٹا نہ پڑے۔ نمبر 2، ان یجلس مستقبلا نحو القبلۃ، یہ کہ بیٹھے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے۔ نمبر 3، اللہ یستعین بغیرہ، یہ کہ کسی دوسرے سے مدد نہ لے، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو کہے پانی ڈالیے یا کچھ اور، یعنی اس طرح کا مدد نہ لے۔ نمبر 4، اللہ یتکلم بکلام الناس، یہ کہ لوگوں کی باتوں کی طرح بات نہ کرے، یعنی لوگوں کی باتوں کی طرح بات بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر چاہیں تو دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، ان یقرأ الدعوۃ الماثورۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الوضوء، یہ کہ پڑھے دعائے ماثورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وضو کے وقت، یعنی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پڑھنے کے لیے وہ دعا پڑھے۔ نمبر 6، ان یجمع بین نیت القلب والتلفظ باللسان، یہ کہ جمع کرے دل کی نیت اور زبان کے الفاظ کو، یعنی نیت کرے دل اور زبان سے۔ نمبر 7، ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم عند غسل کل عضو، یہ کہ پڑھے ان یقول، یہ کہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عضو کو دھوتے وقت، ہر اعضاء کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ نمبر 8، ان یدخل خنصرہ المبلولۃ فی السماخ عند مسح الاذنین، یہ کہ داخل کرے اپنی چھوٹی تر انگلی کو، مبلولۃ مناتا ہے تر، خنصر مانے انگلی، چھوٹی انگلی کو، سوراخ میں، فی السماخ سوراخ میں، دونوں کان کی مسح کے وقت، یعنی دونوں کان کی مسح کے وقت اپنی چھوٹی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈالے۔ نمبر 9، ان یحرک خاتمہ الواسع، یہ کہ اپنی کسادی انگوٹھی کو حرکت دے، اپنی کسادگی انگوٹھی کو حرکت دے۔ پھر آگے کرے، اما اذا کان خاتمہ ضیقا فتحریکہ لازم لصحۃ الوضوء، بہرحال جب انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی جب تنگ ہو تو ان کو دینا ضروری ہوگا، اگر تنگ نہ ہو تو دیں گے تو چلے گا، نہیں دیں گے وہ بھی چلے گا، لیکن جب تنگ ہو تو ان کو دینا ضروری ہوگا، اگر نہیں دیں گے تو وہ جگہ سوکھی رہ جائیں گی، پھر وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 10، ان یأخذ الماء للمضمضۃ والاستنشاق بیدہ الیمنی، یہ کہ لے پانی کلی کرنے کے لیے اور ناک میں ڈالنے کے لیے دائیں ہاتھ میں، یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لے کلی اور ناک میں ڈالنے کے لیے۔ نمبر 11، ان یستعمل یدہ الیسریٰ للامتخاط، یہ کہ استعمال کرے بائیں ہاتھ کا ناک کی گندگی کے لیے، یعنی ناک کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ نمبر 12، ان یتوضأ قبل دخول الوقت اذا لم یکن فی حکم المعذور الذی یلزمہ الوضوء لوقت کل صلاۃ، یہ کہ وضو کرے دخول وقت سے پہلے جب نہ ہو معذور کے حکم میں، جو ضروری ہے وضو کرنا، جس کا ضروری ہے وضو کرنا ہر وقت، ہر نماز کے لیے، جس کا ضروری ہے وضو کرنا ہر نماز کے وقت کے لیے، یعنی اگر وہ معذور ہے، اگر وضو کرنے کے بعد اگر اس کو استنجا وغیرہ یا کچھ اور ہو جاتا ہو تو ان کے لیے ہے کہ نماز کے وقت ہی وضو کرے، لیکن غیر معذور ہے، ان کو کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہے تو وہ پہلے بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 13، اذا فرغ من الوضوء
قام مستقبلا نحو القبلة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ جب فارغ ہو وضو سے تو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جائے، قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جائے اور کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ مجعلنی توابین من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے، وجعلنی من المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ یہ دعا بھی آپ لوگ کو یاد کر لینی ہے۔ ان کے بعد ہے مکروہات الوضو، وضو کے مکروہات۔ دیکھیے وضو میں کیا کیا مکروہات ہے، تو کہہ رہے ہیں تکرہ الامور الآتیۃ فی الوضو، آنے والی امور وضو میں جو ہے وہ مکروہ ہے۔ وہ کون سے امور ہیں؟ تو نمبر 1 ان یسرف فی استعمال الماء فی الوضو، وضو میں پانی کا زیادہ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی پانی کا اسراف کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 2 ان یکثر فی استعمال الماء فی الوضو، وضو میں کم پانی کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے، زیادہ پانی استعمال کرنا بھی مکروہ ہے اور کم پانی بھی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 ان یضرب الوجہ بالماء، یہ کہ پانی کو چہرے پر مارنا بھی مکروہ ہے، یعنی زیادہ زور سے پانی کو چہرے پر بھی نہیں ماریں گے۔ نمبر 4 ان یتکلم بکلام الناس، یہ کہ لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کی باتوں کی طرح باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے باتیں بھی ہم نہیں کریں گے، دنیاوی باتیں نہیں کریں گے۔ نمبر 5 ان یستعین بغیرہ فإن کان لہ عذر فلا بأس بالاستعانہ، یہ کہ کسی سے مدد لینا بھی مکروہ ہے، بس اگر عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 6 یعنی عذر کی حالت میں کسی سے مدد لے سکتے، ویسے نہیں لیں گے۔ نمبر 6 ان یمسح الرأس ثلاثا ویأخذ کل مرۃ ماء جدیدا، یہ کہ مسح کرے سر کا، یہ سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا بھی کہہ رہے ہیں مکروہ ہے، اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا، اس لیے 1 مرتبہ ہی مسح کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔